ماڈرن ٹرانسپورٹیشن سسٹم، خاص طور پہ ریلوے یا ٹرین، اس نے ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالا، ہماری زندگی کے کتنے پہلوؤں پر یہ اثر انداز ہوئی، اس کا شاید اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے ایک مشکل کام ہے۔ یعنی ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے، ماڈرن ٹرانسپورٹ سے پہلے سفر بہت طویل ہوا کرتا تھا، اس میں کئی دن لگا کرتے تھے، تکلیف دہ سفر ہوا کرتا تھا، لیکن بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کا ہم اگر بغور جائزہ لیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ اس ٹرانسپورٹیشن سسٹم نے ہماری زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ویسے تو اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، لیکن آج خاص طور پہ جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے جنگ، وارفیئر۔ ریلوے لائن کی ایجاد نے انسان کی جنگ کرنے کی صلاحیت کو پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا، اور ریلوے کی ایجاد کے بعد یہ جو جنگ ہے اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہوا، اور اس کی طوالت میں، یعنی جو پہلے جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ ایک دن کی بیٹل ہوا کرتی تھی جو صبح سے شام تک ختم ہو جایا کرتی تھی عموماً، یا کچھ گھنٹوں کی ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ریلوے کی ایجاد نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ اب وہ یہ جنگ کئی دنوں، ہفتوں، بلکہ مہینوں اور سالوں تک کھینچ سکتا ہے۔ تو اور وہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ جب سے انسان مختلف نسلوں میں اور قبائل میں اور قوموں کے گروہوں میں بٹ کے رہ رہا ہے، اس وقت سے یہ گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی زمین کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی مذہب کے لیے اور کبھی اپنے نظریات کے لیے، یہ انسان ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے ہیں، ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہے ہیں۔ لیکن جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے انسان ہنٹر گیدررز کی طرح قبائل میں بٹ کے رہا کرتا تھا، جو کہ خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب سے انسان نے سیٹلڈ سوسائٹیز میں رہنا شروع کیا، جب سے انسان نے کھیتی باڑی اور زراعت کو اپنا خوراک پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا، اس وقت سے انسان ایک جگہ پہ سیٹلڈ سوسائٹی بنا کے رہنا شروع ہوا۔ اور جب یہ سیٹلڈ سوسائٹی بنی تو کیونکہ کھیتی باڑی کے ذریعے انسان اس قابل ہوا کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ فوڈ پروڈیوس کر سکتا تھا، اس وجہ سے جو ان سیٹلڈ سوسائٹیز کا سائز تھا وہ پہلے سے کہیں بڑا ہوتا تھا۔ اور انہی سوسائٹیز، انہی سویلائزیشنز کے بننے کے بعد، کیونکہ انسان کے پاس اضافی خوراک تھی، تو مختلف قسم کے اسپیشلائزڈ پروفیشن جیسے کہ لکڑی کا کام کرنے والا اور لوہار اور کسان، اس طرح کے مختلف اسپیشلائزڈ پروفیشن وجود میں آئے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ہی جب یہ سیٹلڈ سوسائٹیز بنی، انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ آرمیز بنائیں جن کا کام جنگ کرنا ہوا کرتا تھا۔ تو ہسٹورینز کا کہنا یہ ہے کہ جب سے یہ سیٹلڈ سوسائٹیز وجود میں آئیں، اس وقت سے انسان نے بڑے پیمانے پہ ایک دوسرے سے جنگ کرنا شروع کی، اور جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس کی جو جنگ کرنے کی صلاحیت تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ جو جنگیں تھیں ان کی تباہ کاریوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ میں ہمیشہ سے لاجسٹکس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو لاجسٹکس یعنی سامان جنگ اور خوراک وغیرہ کی نقل و حرکت، یعنی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں وہاں سے میدان جنگ تک ان کو پہنچانا۔ جو پرانے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں اس وقت لاجسٹکس پہ اتنی زیادہ توجہ تو نہیں دی جاتی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ بہت کہہ سکتے ہیں ہم کہ فیصلہ کن کردار ادا کیا کرتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ انسانی تاریخ کے ایک ایسے جرنیل ہیں جو انہوں نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ان کی جو فوج تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پر حرکت کیا کرتی تھی، اور ان کی بہت ساری صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ان کی یہ تیز حرکت بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دشمن کے اوپر ایک ایج حاصل ہوا کرتا تھا۔ اب جو پرانے زمانے کی جنگیں تھیں اس وقت انسان کے پاس کوئی اتنا زیادہ ہتھیار تو ہوتا نہیں تھا، زیادہ تر ایک تلوار اور تیر کمان ہوا کرتا تھا، اس لیے اس وقت ہتھیار کی نقل و حرکت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسئلہ ہوتا تھا خوراک کی نقل و حرکت، کیونکہ جو فوجی ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے ان کی خوراک لے کے جانا، اور پھر وہ جن گھوڑوں کو استعمال کیا کرتے تھے، خچروں کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کی خوراک، تو اس خوراک کی جو نقل و حرکت تھی اس وقت اصل مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت جب کوئی فوج جنگ کے لیے جاتی تھی تو وہ راستے میں آنے والی تمام بستیوں کو طاقت و تاراج کرتے ہوئے گزرتی تھی، کیونکہ وہ ان بستیوں سے خود اپنے لیے اور اپنے گھوڑوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے جب کوئی فوج وہاں پہ جاتی تھی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی، وہ دل بھر کے لوٹ مار بھی کیا کرتی تھی۔ لیکن جب جیسے
جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اور 16ویں اور 17ویں صدی تک انسان پہنچا تو اس وقت جو فوجوں کا سائز تھا وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں یہ جو فوجی ہوا کرتے تھے ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی، اور تب یہ جو لاجسٹکس تھا جس کو اب تک نظر انداز کر دیا گیا تھا وہ ایک بہت ہی کروشل فیکٹر بن کے سامنے آیا۔ ریلوے کی ایجاد سے پہلے جو آخری جنگیں ہوئیں ان میں سب سے قابل ذکر جنگ ہم نیپولین کی جنگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ جو فرینچ جرنل تھا بہت مشہور نیپولین، اس کی جو جنگیں تھیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلوے کی ایجاد سے پہلے آخری قابل ذکر جنگ تھیں۔ اور جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ نیپولین نے رشیا کے اوپر حملہ کیا اور اس میں اس کو شکست ہوئی، جس کے بعد اسی شکست کے نتیجے میں اس کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کو ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ تو اس جو رشیا میں اس کو شکست ہوئی اس میں اور بھی کچھ فیکٹرز تھے، لیکن سب سے اہم فیکٹر نیپولین کا لاجسٹیکل فیلئر تھا۔ نیپولین کا اندازہ تھا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ 2 سے 3 ہفتوں میں اس جنگ کو ختم کر لے گا۔ اس نے پلان یہ بنایا تھا کہ اس کی جو پیادہ فوج ہے وہ تیزی کے ساتھ رشیا کے اندر گھستی چلی جائے گی اور رشینز کو مجبور کرے گی ڈرا کے کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ اور کیونکہ پیادہ فوج جو ہے وہ تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے، لیکن جو اس کے پیچھے سامان لانے والی ویگنز ہوا کرتی تھیں وہ پیادہ فوج کے مقابلے میں سلو حرکت کرتی ہیں، لہٰذا اس پیادہ فوج کو پیچھے سپلائی اتنی ہی تیزی کے ساتھ پرووائڈ کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو نیپولین نے یہ پلان بنایا کہ یہ جو آگے بڑھتی ہوئی فوج ہے یہ رشیا میں ہی جو آس پاس کا زرخیز علاقہ ہے وہیں سے ہی اپنی خوراک کو بندوبست کرے گی لوٹ مار کر کے۔ اور نیپولین کی اسی پالیسی کا، اسی غلطی کا رشینز نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی اس کو اسکارچڈ ارتھ اسٹریٹجی یا اسکارچڈ ارتھ پالیسی کہہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا یہ کہ یہ جو رشین فوج تھی یہ آگے بڑھتی ہوئی نیپولین کی فوجوں کو کچھ دیر انگیج کرتی اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے، اور پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنے ساتھ جتنا بھی کھانے پینے کا اور استعمال کا سامان تھا یا تو اس کو ساتھ لے جاتے یا اس کو وہ آگ لگا دیتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیپولین کی فوجیں تیزی کے ساتھ آگے تو بڑھتی چلی گئیں، لیکن ان کے لیے اپنا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کرنا تقریباً ناممکن ہوتا چلا گیا، کیونکہ کھانے پینے کے لیے اگر کہیں گھاس بھی تھی تو اس کو بھی رشین فوجیں آگ لگا کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ اور اس لاجسٹکس فیلئر کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیپولین کی آدھی سے زیادہ فوج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور نیپولین کو اس میں بدترین شکست ہوئی، جس کے بعد نیپولین کو اپنے اقتدار سے، اپنے تخت سے، اپنی امپائر سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تو تھی آخری جنگیں ٹرین کی، ریلوے کی ایجاد سے پہلے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹرین کی ایجاد کی طرف۔ جو پہلی کمرشل ٹرین تھی، پہلی کمرشل ریلوے لائن تھی، وہ انگلینڈ کے 2 شہروں مانچسٹر اور لیورپول کے درمیان چلی، اور یہ 2 وے ٹرین تھی جو مانچسٹر سے لیورپول اور لیورپول سے مانچسٹر کی طرف جایا کرتی تھی۔ اپنی ابتدائی زمانوں میں یہ جو ٹرین تھی اس کے ایجاد کا مقصد تو فوجی نقل و حرکت نہیں تھا، بلکہ اس کو پیسنجرز اور سامان تجارت گڈس کی ٹرانسپورٹ کے لیے شروع میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے ابتدائی دور میں ہی جو حکومتیں تھیں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اپنے ملک کے اندر، اپنی سرحدوں کے اندر اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے ٹروپس کی ایک شہر سے دوسری شہر موومنٹ کے لیے یہ ٹرین بڑا اچھا ذریعہ تھی۔ تو سب سے پہلے اس قسم کا استعمال 1830 میں آئرلینڈ میں ہوا، جب انگلینڈ کی حکومت کے خلاف آئرلینڈ میں بغاوت اٹھی تو انہوں نے اپنے ٹروپس کو ایک شہر سے دوسرے شہر آئرلینڈ میں منتقل کیا، جہاں جا کے انہوں نے اس بغاوت کا سر کچلا۔ تو شروع کے ہی زمانے سے حکومتوں نے اپنے ہی سرحدوں کے اندر ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اس ٹرین کو ٹروپ موومنٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے سپاہیوں کی ایک شہر سے دوسرے شہر حرکت کے لیے۔ ٹرین کا پہلی بار کسی انٹرنیشنل وار میں جو استعمال ہوا وہ 1853 سے 1856 تک چلنے والی کرائمین وار میں استعمال ہوا، اور یہ جو جنگ تھی اس میں ایک طرف روس تھا، رشیا تھا، جبکہ دوسری طرف خلافت عثمانیہ، برطانیہ اور فرانس کی اتحادی افواج تھیں۔ یہ تینوں مل کے روس کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس جنگ کے چھڑنے کی جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ روس اس زمانے میں بلیک سی کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا،
کیونکہ وہ بلیک سی کے ذریعے سے انڈیا تک پہنچنے کا راستہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت تک جو خلافت عثمانیہ ہے وہ کمزور پڑ چکی تھی، لہٰذا روس کا خیال تھا کہ ان کے لیے یہ ایک ترنے والا ثابت ہوگا۔ لہٰذا 1853 میں انہوں نے ایک ٹرکش فلیٹ کے اوپر حملہ کر دیا، جس میں بہت سارے ترک فوجی مارے گئے۔ لیکن دوسری طرف برطانیہ اور فرانس یہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ جو آٹومن امپائر کے علاقے ہیں وہ روس کے ہاتھ لگیں، لہٰذا ان دونوں نے، برطانیہ اور فرانس نے، آٹومن امپائر کی حمایت میں روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو پھر اس حملے کے ایک سال بعد یعنی 1854 میں ترکوں اور برطانویوں اور فرانسیسیوں کی، ان تینوں کی متحدہ افواج کرائمین پیننسولا یعنی آج کے یوکرین میں یہ تینوں افواج پہنچی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ بلیک سی کا ایک پورٹ ٹاؤن ہے سیواسٹوپول، ان کا ارادہ تھا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ سیواسٹوپول کو اس کے اوپر قبضہ کر لیں گی۔ یہ لوگ کسی لمبی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسری طرف روسی بھی کسی لمبی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو برطانوی تھے وہ تو بہت دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے۔ تو ان سب کا خیال تھا کہ جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی، بہت تیزی کے ساتھ یہ لوگ سیواسٹوپول کے اوپر حملہ کر کے اسے فتح کر لیں گے۔ لیکن یہ جنگ طول پکڑ گئی اور گرمیاں ختم ہوئیں، شدید سردیوں کا موسم آیا۔ اتفاق سے اس وقت جو گرمیاں تھیں وہ ان میں بارشیں ہوئی تھیں، اس وجہ سے جو سردی آئی وہ بہت شدید سردی تھی، اور برطانوی فوج کسی بھی قسم کی سردی کی تیاری کر کے وہاں نہیں پہنچی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بہت سارے فوجی اور جو خچر وغیرہ یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے ساز و سامان کی نقل و حرکت کے لیے، وہ مر گئے۔ تو برطانویوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ اب جو بیٹل گراؤنڈ تھا اس کے پیچھے جو برطانویوں کا بیس کیمپ تھا، اس کے درمیان ایک بہت خستہ حال قسم کی سڑک ہوا کرتی تھی، اور یہ جو راستہ تھا یہ تقریباً 8 میل کا راستہ تھا، کیونکہ ان کے جانور بھی مر گئے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس یہ جو بیس کیمپ تھا یہاں سے لے کر بیٹل گراؤنڈ تک سامان پہنچانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ لہٰذا برطانوی فیصلہ سازوں نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ کے درمیان میں ہی وہ بیٹل گراؤنڈ سے لے کر بیس کیمپ تک ایک ریلوے لائن تعمیر کریں گے۔ اچھا، اس وقت سردی شدید آ چکی تھی، اس وجہ سے جنگ کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، لہٰذا اسی جنگ کے ہم کہہ سکتے ہیں درمیان میں صرف 7 ہفتے کے اندر یعنی 1.5 سے 2 مہینے کے وقفے میں انہوں نے برطانویوں نے یہاں پہ ایک ریلوے لائن تعمیر کر دی، اور جیسے ہی اس ریلوے لائن کی تعمیر مکمل ہوئی، جو اتحادی افواج تھے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ایمیونیشن اور جو اسلحہ تھا وہ اپنے بیس کیمپ سے میدان جنگ تک پہنچانا شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس جنگ میں بدترین قسم کی بمباری ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت تک انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ جو بمباری کی گئی وہ اس جنگ میں کی گئی، کیونکہ برطانویوں کے لیے اب بیس کیمپ سے لے کر بیٹل گراؤنڈ تک اپنا جو ایمیونیشن تھا اس کو پہنچانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ ان کا جو بیٹل کیمپ تھا وہ ایک پہاڑی کے اوپر تھا، لیکن اب کیونکہ وہ اپنے سامان کی ٹرانسپورٹ کے لیے ریل کا استعمال کر رہے تھے، تو وہ پہلے سے بہت بھاری شیلز بھی بڑے آرام سے اپنے بیس کیمپ سے اٹھا کر میدان جنگ تک لے کے آئے۔ اور اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس جنگ سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ایمیونیشن اور گن استعمال نہیں ہوا، لیکن اب اس تمام ایمیونیشن کا استعمال ممکن ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ ریلوے کا استعمال کر رہے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ یہ پہلی جنگ تھی جہاں پہ اپنے کیننز کو، جو توپ کہہ سکتے ہیں ان کو، اور اپنی گنز کو ایمیونیشن فیڈ کرنے کے لیے ریلوے لائن کا استعمال کیا گیا، اور یہی پہلی جنگ تھی جہاں پہ میدان جنگ سے زخمیوں کو اٹھا کے واپس کیمپ تک لے جانے کے لیے ریلوے کا استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس ریلوے ٹریک کے بچھانے کی وجہ سے جو اتحادی افواج کو ایج حاصل ہوا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ہی مہینوں کے اندر سیواسٹوپول کو فتح کر لیا، اور روسیوں کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی انٹرنیشنل وار تھی جس میں ریلوے نے ایک اتحادی فوج کی فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد امریکن سول وار میں بھی ریلوے لائن کا بہت زبردست استعمال کیا گیا، بلکہ جو
نارتھ امریکن جرنلز تھے، انہوں نے اپنی ریلوے لائن کو محفوظ بنانا اور دشمن کی ریلوے لائن کو تباہ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو ختم کر دینا اپنی جنگی حکمت عملی کا بنیادی ایک فیکٹر بنا لیا۔ اور اسی سول وار میں پہلی بار ایمبولینس ٹرینز چلائی گئیں، جو کہ خصوصی طور پہ اس لیے چلائی گئیں کہ زخمیوں کو میدان جنگ سے نکالا جائے، اور ان ایمبولینس ٹرینز میں اسٹریچر ہوا کرتے تھے جو کہ ٹرین کی چھت سے لٹک رہے ہوتے تھے۔ ان اسٹریچرز کو نکال کے اس میں زخمی سپاہیوں کو ڈالا جاتا اور ان کو میدان جنگ سے موو کیا جاتا۔ اور یہ امریکن سول وار ہی تھی جس میں پہلی بار یہ ڈیمونسٹریٹ کیا گیا، یعنی پریکٹیکلی کر کے دکھایا گیا کہ اس ریلوے لائن کے ذریعے نہ صرف پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑی فوج کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھیجا جاتا تھا، بلکہ اسی ریلوے لائن کے استعمال سے یہ جو فوج ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتی تھی ان کی سپلائی لائن کو مینٹین کیا جاتا تھا، ان کی جو ضروریات ہوتی تھی، لباس، خوراک وغیرہ جو بھی ضروریات ان کو میدان جنگ میں ہوتی تھی، اس کو ان کے ہوم سٹی سے بیٹل گراؤنڈ تک پہنچانے کے لیے ریلوے کو استعمال کیا گیا۔ اور جیسے میں نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ کہ ریلوے نے انسان کی جنگ کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اس کی شدت کو بڑھا دیا، اور جو لینتھ آف ٹائم تھا اس کو بڑھا دیا، کیونکہ اب جو سپلائی لائن تھی اس کو مینٹین کر سکتے تھے، اپنے گھر سے بیٹل گراؤنڈ تک سامان پہنچانا آسان ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اب انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ بہت لمبے عرصے تک جنگ کر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے جنگ کی شدت میں اور اس کی تباہ کاریوں میں بھی بڑا اضافہ ہوا۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک رکھتا ہوں، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ریلوے لائن نے کس طرح کا کردار ادا کیا، اور کس طرح سے انہوں نے ماڈرن وارفیئر کو ریلوے لائن نے چینج کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا تاکہ میں مزید ایسی ویڈیوز بنا سکوں۔